شعیب صاحب سر یہ احتجاج کسی اور شہر میں کیوں نہ ہو جائے سر؟ پشاور میں کیوں نہ ہو جائے؟ لاہور میں کیوں نہ ہو جائے؟ دیکھیں پابندی لگائی ہوئی ہے ان کٹ پتلیوں نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، اور ہم جا کر احتجاج کر رہے ہیں کہ جا کر کے پشاور میں تو کیوں؟ دوسری بات، آپ نے اطہر کاظمی صاحب کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا اور نیچے وہ سوچ رہے تھے کہ تعریفوں کے پل. بھائی ان کٹ پتلیوں کے انٹیریئر منسٹر بننے کا مطلب ہے کہ جس کو گالیاں کھانی ہوں وہ چلا جائے، جس نے اپنی عزت، ضمیر، اپنی غیرت نیچے زمین کے پاؤں تلے دفن کر دی ہو، جس نے آئین اور قانون کو پاؤں تلے رونت ڈالا ہو، وہ انٹیریئر منسٹر بننے کے آج کل شعیب صاحب ایسی بات نہ کریں نا. دیکھیں ہمارے پاس سر ہمارے پاس پنجاب حکومت کے ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں سر، آخر انہوں نے بھی سوچ سمجھ کے یہ رسپانسبلٹی لی ہے، ایسی بات نہیں ہے. معاملہ ہے تو اس موضوع پہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں. دیکھیں ہم نے بڑا ہی اچھا، جو اطہر صاحب نے ایک بات کی، مجھے بتا دیں پوری دنیا میں ہمارے ہاں کوئی یورپ یا یو کے یا یو ایس اے سے کوئی بہتر ڈیموکریسی ہے؟ وہاں کون سا دن ہوتا ہے جہاں احتجاج نہیں ہوتا اور پوری دنیا کے ڈگنیٹریز آتے ہیں؟ اور یہاں ہمارا احتجاج ایشو ہی نہیں ہے. ایشو ہے ایک سابق پرائم منسٹر، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ جس کو آربیٹری ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے، اس کی زندگی کا سوال ہے. اپنے پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کا 85% جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے کہ جی ہمارا ہر حال میں جی احتجاج کرنا ضروری ہے. ہم نے کہا ڈاکٹر سے ملاقات کرا دیں، اس کی بہن سے ملاقات کرا دیں. ہم نے کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا. اور اس غیر آئینی ان کی جو حرکات ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ ان کے لیے ریاست پاکستان امپورٹنٹ نہیں ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں آپ کا، شعیب صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹریک ریکارڈ بڑا خراب ہے. لاسٹ ٹائم ڈی چوک پہ آئے تھے 126 دن بیٹھے رہے تھے. اس سے پہلے بھی جو آخری دفعہ ڈی چوک کی کال دی تھی اس پہ کیا کچھ ہوا؟ سارا دن ہم نے دیکھا آنسو گیس کی شیئرنگ جس طرح ہوئی. آپ لوگوں کا وہ کہتے ہیں ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے. منصور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ ان سے ملاقات میں کون سی خرابی ہے؟ ہم وہاں جیل میں دھرنے کے لیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر کی ملاقات میں وہ ٹریک ریکارڈ کا کیا تعلق ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، میں کٹ پتلیوں سے پوچھتا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا، ہم نے کہا جی ہم آ رہے ہیں. انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کی تھی کہ خدا نہ خواستہ انڈیا یا کوئی دشمن ملک اس پہ حملہ کر رہا ہو، موٹر وے تک کی خندقیں کھود دیں، وہاں گاڑی گری، لوگ زخمی ہوئے جس حالت میں، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور جو کچھ انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے. اچھا مجھے بتا دیں راولپنڈی میں کون سا خرابی تھی؟ کون سا احتجاج غیر آئینی تھا؟ سارے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے ہوئے. میں نے آپ کو مثال پہلے بھی دی. اسلام آباد کا سب سے پرامن ہم نے جلسہ کیا، اور وہ بھی اجازت نامہ ڈی سی سے لے کر اور ہائی کورٹ سے 6 آرڈر لے کر ہم نے کیا. وہ آپ کے اوپر میرے سمیت ہم لوگ جیل میں رہ کر آئے ساتھ. شعیب صاحب وہ آپ کے اوپر جو پرچہ کٹا تھا اس پہ کیا وہ آپ سے کوئی ڈنڈا برآمد کرنا تھا؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا پھر میں تاکہ ذرا کوثر صاحب سے پوچھوں کیا آپ کے اوپر پرچہ کٹا تھا؟ 3 پرچے کیے. ایک یہ تھا کہ جی میں نے ان کو ایک ایس ایچ او کو، پولیس والے کو مارا پسٹل، اور اس سے ان کے وہ جو چیزیں تھیں اس کی ساری وہ چھین لیں جس سے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. کوئی ڈنڈے برآمد کرنے تھے یا پتہ نہیں کیا کرنا تھا، یا پسٹل برآمد کرنا تھا. دوسری ایف آئی آر یہ ہے کہ جو لوگ آئے تھے احتجاج کرنے ان سب کو میں نے کہا تھا کہ شعیب شاہین نے کہا ہے کہ یہاں پہنچو اور یہاں احتجاج اور جلسے میں پہنچنا آپ کا فرض ہے. اور چونکہ یہ یہاں پہنچے غلط راستے سے آئے ہیں تو لہٰذا یہ جرم بن گیا. دونوں 780 کی ایف آئی آر ہے. ایک پرچہ یہ ہوا کہ میں نے وائرلیس سیٹ چھین لیا ایس ایچ او سے، اور ساتھ اس سے میں نے پسٹل چھین لیا جو کہ اس کا ذاتی تھا، اور پھر میں نے ان کو مارا، اور اس کے نتیجے میں چلا گیا جا کر کے سارا جلسے کیے، جلوس کیے، وہ جو کچھ کیا. یہ تھے پرچے. اور اس کے علاوہ 9 پرچے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اگر پاکستان کے سب سے سینئر موسٹ وکیل جس نے پاکستان کی ہر بار ایسوسیشن ہر بار کونسل کو ہیڈ کیا ہو، یہ اس کے خلاف یہ پرچے ہیں، اور میں 7 دن جیل میں رہ کر آیا ہوں انہیں پرچوں میں. بات یہ نہیں ہے، ہمیں اس سے بھی غرض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کو بھی نہیں ماننا، آئین کے مطابق پروٹیسٹ کرنا یا جلسہ کرنا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہم نے پنڈی میں کیا توڑا، اسلام آباد میں آ کر کیا توڑا، سوائے اس بات کی ہم نے کہا جی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمیں پروٹیسٹ کرنے دیں، نہیں کرنے دیا. اچھا اسلام آباد کے جلسے میں مجھے بتا دیں کیا خرابی تھی؟ وہ تو اجازت نامہ بھی تھا، وہ آپ کی مرضی سے ڈیٹ رکھی گئی، آپ کی عدالت کے حکم سے رکھی گئی، اس کے باوجود ہم جیلوں میں گئے. تو آپ کا ریکارڈ، ان کا ریکارڈ اچھا ہے یا ہمارا ریکارڈ اچھا ہے؟